بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ آج کا ہمارا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 تا 24 ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، پھر متقین کے اوصاف ذکر فرمائے، اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا تاکہ سعادت مند انسان ہدایت و تقوی کی طرف راغب ہو اور نافرمانی و بغاوت سے بچے۔ اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ طریقہ عبادت اور اطاعت الہی ہے۔ یا ایھا الناس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب ہے، اور اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ تعالی کا بندہ بنے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کا بیان فرمایا، مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا، آسمان و زمین کو پیدا کرنا، آسمان و زمین سے مخلوق کے رزق کا مہیا کرنا، آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا۔ جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری ہے۔ یوں ہی ایسے کریم خدا کی یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کا بیان ہوا، اور یہاں سے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کی بے مثل کتاب ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے، جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے۔ لہٰذا اس رکوع میں ترتیب سے ان سب کو بیان کیا گیا ہے۔ علی عبدنا، اپنے خاص بندے پر۔ اس آیت میں خاص بندے
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ یہاں اس انداز تعبیر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ آیت کی اس حصے اور اس کے بعد والی آیت میں قرآن کی بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں ایک کھلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج ہے کہ اگر قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو چونکہ تم بھی انسان ہو لہٰذا اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ جو فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب، غیب کی خبریں دینے اور دیگر امور میں قرآن پاک کی مثل ہو، اور اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت تک نہ بنا سکو تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ چیلنج قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آج بھی قرآن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں، مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی سامنے نہیں آیا، اور جس نے اس کا دعویٰ کیا اس کا پول خود ہی چند دنوں میں کھل گیا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آیت میں آدمی سے کافر اور پتھر سے وہ بت مراد ہیں جنہیں کفار پوجتے ہیں، اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ پتھروں کا جہنم میں جانا ان پتھروں کی سزا نہیں بلکہ ان کے پجاریوں کی سزا کے لیے ہوگا، یعنی پجاریوں کو ان پتھروں کے ساتھ سزا دی جائے گی۔ اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ جہاں ماضی کے الفاظ ہیں نیز کافروں کے لیے فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ داخلے سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جہنم بطور خاص کافروں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی، حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔